اگرچہ بارہا دکھا چکا ہوں، اب بھی دکھانے لگا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیشاب پخانہ اور گندی نالیوں سے، اچھرے کی نہر سے جو بند ہونے کے بعد گٹر کے منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، اس سے نکالے ہیں. یہ اندر سے آپ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ورقوں پر تحریر کتابت نظر آئے گی، لیکن یہ حال ہے. یہ دیکھیں، اب یہ بلیکیے یا دوسرے تیسرے یہ لوگ گستاخی جو کرنے والے ہیں، یہ اندر کی تصویر ہمارے قرآن محل سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں نیٹ پہ، اور لوگوں کو تاثر دیتے ہیں اپنی گستاخی چھپانے کے لیے کہ یہ دیکھو چشتی لوگ قرآن جلا رہے ہیں. اب اس کا شرع میں جلانا فرض ہے، اس کو رکھنا خود ایک کفر گستاخی ہے، بدترین گستاخی ہے. ہم کیونکہ پاکستان کی ریاست میں بیٹھے ہیں جو ایک لادین سیکولر ریاست ہے، جو اسلام کی انتہائی دشمن ریاست ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہ اتنا عرصے سے ہم نکال کے ان کو شہید نہیں کر پا رہے، ان کو شریعت کے مطابق محفوظ نہیں کر پا رہے. یہ اسی طرح غلاظت پیشاب پخانے میں ملوث رکھے ہوئے ہیں. یہ اسی طرح میں ہوم سیکرٹری کے پاس لے گیا، اس کو دکھایا. پھر انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کام جو ہے نا قرآن بورڈ والوں کو پیش کریں. قرآن بورڈ کا انچارج عمر دراز، اس سے رابطہ ہوا تو اجلاس رکھا گیا. پہلے اجلاس میں جو حضرات بلائے گئے تھے ان کے عہدیداران، وہ ان کی اعلیٰ سطح کے عہدیدار نہیں تھے، نچلی سطح کے تھے. لیکن ان میں زیادہ لوگ ایسے تھے کہ جو اس بات کا درد رکھنے والے تھے. جب انہوں نے دیکھا تو سب نے میرے ساتھ موافقت کی. کنوینر نے یہ کہا، کنوینر صاحب نے ایک مرتبہ ہم جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن جب میں نے کہا بتاؤ اس کا کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے، اس کو رکھنا کفر گستاخی ہے کہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے کیوں کہہ دیا کہ جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ جب خدا کا فرض ہے تو اجازت لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کون ہوتے ہیں اجازت دینے کی بات کرنے والے؟ تو وہ فوراً خاموش ہو گئے. خیر، اچھے ماحول اور اچھی صورتحال کے ساتھ اجلاس ختم ہوا. ان لوگوں نے کھڑے ہو کر میرے ساتھ سیلفیاں بنائیں، عہدیداروں نے. قرآن بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ ہے ڈاکٹر حنیف جالندھری دیوبندی، خیر المدارس کا، جو محتمم ہے ملتان کا. دوسرے اجلاس کے لیے جو وعدہ کیا گیا تھا ان کی طرف سے، اس کا میں انتظار کرتا رہا. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے چیئرمین صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، جب آتے ہیں. آ گئے، بار بار میں فون کرتا رہا. آخر مجھے انچارج نے کہا کہ آپ براہ راست چیئرمین صاحب سے کہیں. میں نے فون کیا، صورتحال بتائی، تو چیئرمین نے کہا کہ یہ جو ہے نا مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کی ایک جماعت ہے اور اتنے قرآن محل بنا چکی ہے اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، یہ تو مجھے ملتان کے واقعے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے فلاں. خیر، پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں، اتنے بڑے کام اور اتنی بڑی جماعت کا کوئی علم نہیں. خیر، اجلاس اس پیر کو، یہ جو کل گزرا ہے، اس پیر کو اجلاس رکھا گیا. اجلاس ان کے طرف سے یہ مجھے بتایا گیا کہ یہ خاص عہدیداروں کا ہی اجلاس ہوتا ہے، غیر بندہ شامل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بھائی ہمیں تو ہوم سیکرٹری کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ تم ادھر جاؤ، تو ہم تو ان کے کہنے پر آئے ہیں. آپ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان کو وہاں پر بلائیں. خیر، میں چلا گیا. مجھے چیئرمین نے کہا کہ اجلاس تو 11 بجے شروع ہوگا، آپ 12 بجے پہنچ جائیں، وہاں بیٹھ جانا، جب ہم آپ کے مسئلے کی طرف آئیں گے تو آپ کو بلا لیں گے. مجھے بلایا گیا. عجیب بات جو دیکھنے میں آئی مسلمانوں، وہ یہ تھی کہ جو عہدیدار پہلے اجلاس میں تھے ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں بٹھایا گیا. اور دیکھیں، قرآن بورڈ ہے، قرآن تو سچائی کی کتاب ہے. جاتے ہوئے جب میں نے پوچھا، 10 بندے میں نے دیکھے کل، میں نے پوچھا یہ آپ کا فل بینچ اجلاس ہے؟ تو چیئرمین نے کہا جی. 1-2 بندے چلے گئے ہیں، ان کو کام تھا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو پچھلے اجلاس میں 7-8 بندے تھے تو ایک بھی نہیں تھا ان میں سے. چیئرمین نے اتنا جھوٹ بول دیا کہ کہہ رہا ہے یہ تو سارے
فل بینچ چاہیے تو سب تمام آئے ہوئے ہیں، صرف چند 2-4 بندے چلے گئے ہیں. یہ لوگ قرآن بورڈ کو قرآن جیسے حکمران سچے ہیں ویسے ان کے تابع دار سچے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ انہوں نے میرے ہم نوائی کی، اس مسئلے کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کی. تو میرے خیال میں ایجنسیوں کی طرف سے یہ ان کی تانیب اور ان کی سرزنش تھی کہ آگے ایسا نہیں کرنا. انہوں نے ان کو بلایا ہی نہیں. جب چند آدمی بیٹھے تھے، ہر فرقے کے بیٹھے تھے، جس طرح کے چیئرمین نے کہا کہ ہر فرقے کے لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں، میں چلا گیا، بات شروع کی کہ بھئی ہمارا کام یہ ہے، یہی قرآن مجید جو آپ کو ابھی میں نے دکھایا، یہی قرآن مجید کے نسخے ہم نے اس وقت ان کے سامنے کیے. ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی دھوئے جائیں، کیمیکل ہو کچھ ہو اس کے ساتھ اس کو دھونا چاہیے، آگ میں جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے. میں نے کہا بھائی پہلے میں بلاتا ہوں قرآن پاک دیکھیں کیا اس میں دھونے کی گنجائش بھی ہے یا یہ دھونے سے ہی ختم ہو جائے گا. جب میں نے یہ سامنے کیا تو یہ میں نے ان کے سامنے کیا تو چیئرمین نے دیکھ کر فوراً کہا کہ بھائی یہ تو دھونے کے قابل نہیں ہے، اس کو تو دھونا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن دوسرے جو سکھائے پڑھائے ہوئے بیٹھے تھے انہوں نے فوراً کہا نہیں جی اس کو دھویا جا سکتا ہے. اب ایک بندہ جس کا نام نیٹ پہ آپ دیکھیں کہ تو لکھا ہوا ہے شیخ القراء محمد احمد میاں تھانوی، سفید ریش، بڑی مشبہ شکل، اس نے جو بات کہی وہ میرا اس وقت موضوع کا عنوان ہے جس کو میں نے شروع میں پیش کیا ہے، قرآن بورڈ کا اجلاس اور قرآن کی گستاخی. وہ کس طرح گستاخی کرتا ہے اور سارے کے سارے ان کے عہدیدار اس کے ساتھ خاموش ہو کر متفق ہوتے ہیں. ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے اس کی اس گستاخی پر انکار کیا ہو. کیا گستاخی اس نے کی؟ اس نے کہا جی دھونے کے لیے جاپان اور کوریا سے کیمیکل منگوائے جا سکتے ہیں، وہ اگرچہ پلیت بھی ہوں، یہ اس کے لفظ ہیں. مجھے انہوں نے فلم نہیں بنانے دی، میرے بندے کیمرہ مین کو ساتھ نہیں جانے دیا، لیکن ان کے پاس فلم محفوظ ہوگی، ان کے اپنے دفتر کی فلم ہوگی، دفتر کی طرف سے فلم ان کے پاس محفوظ ہوگی. لیکن نیچری سکولی طبقہ غلط بیانی میں ماہر ہوتا ہے، تو کوئی ان کے لیے بڑا کام نہیں ہے کہ کاٹ پاٹ کر کچھ کا کچھ بنا دیں. یہ میری تنبیہ کے بعد جو میں لوگوں کو اطلاع دے رہا ہوں. اب انہوں نے کیا کیا، وہ جو شیخ القراء احمد میاں تھانوی دیوبندی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ جی اگرچہ وہ ناپاک ہو کیمیکل، لیکن قرآن مجید کو اس کے ساتھ دھونا ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو ناپاک ہے، یہ تو پہلے سے ناپاک ہے. تو جب پہلے سے ناپاک ہے تو ناپاک کیمیکل کے ساتھ اگر دھو لیا جائے تو پاک ہو جائے گا. جو ہی میں نے سنا وہ سب خاموش بیٹھے تھے. یہ تنخواہ خار، یہ تمہدار، یہ انگریزی غلام، نوکریوں کے بندے کبھی بھی ضمیر نہیں رکھتے. جو ضمیر صاحب ایمان ہو اور کسی ناجائز بات پر وہ ضمیر برجستہ بول پڑے، وہ ضمیر اچھلے، حرکت میں آئے، وہ ضمیر ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ کیا کیا؟ اب وہ اتنا بڑی بات کہہ رہا ہے کہ ناپاک کیمیکل کے ساتھ، پلیت کیمیکل کے ساتھ ناپاک قرآن مجید کو دھونا بالکل ٹھیک ہے. میری سچی بات یہ ہے کہ میری سماعت میں، میرے سننے میں ایسی
बकवास जिंदगी में पहली मर्तबा आई थी। और मैं समझता हूं आज तक 1400 साल तारीख में किसी मुसलमान के कान ने यह बकवास और गुस्ताखी नहीं सुनी होगी कि नापाक चीज के साथ कुरान को धोना जायज हो, पलीद चीज के साथ कुरान को धोना जायज हो। जब मैंने सुना तो मैं तो आग बगोला हो गया। मैंने उसी को मुखातब किया, चेयरमैन से पूछा ये बुजुर्ग का नाम बताना। उसने नाम बताया तो मैंने उसकी तरफ मुखातिब होकर बात शुरू कर दी। मैंने कहा ये तो अजीब बात, कुरान नापाक, कुरान गंदगी जिसको लग चुकी है उसको गंदगी के साथ धोना, पलीदी के साथ धोना। वो तो सुबह इत्तेफाक से ऐसा हो गया, पलीती लग गई। अब मुसलमान खुद पलीती डाले जानबूझकर उस पर। इतना बड़ा कुफ्र, इतना बड़ी गुस्ताखी। अब जितने बैठे थे सबको आग लग गई मेरे खिलाफ। कुरान की गुस्ताखी पर किसी को गुस्सा नहीं आया। क्यों? कि वो उनके हम मशरब थे, हम प्याला थे, हम नवाला थे, हम ख्याल थे, अपनाए जिन्स थे, तनख्वाह खार थे। तो वहां पर इत्तेफाक करना पड़ा और खुदा के साथ तो नहीं करना पड़ा था। खुदा क्या देता है? खुदा से क्या तवक्कुआत हो सकती हैं? और अजीब बात यह देखे फिर कि जब हमने कुरान मजीद को इस हालत में दिखाया जो रुला देने वाली है, ईमान से कहता हूं सुल्तानी साहब गवाह हैं, पूरे बोर्ड के ओहदेदारों के माथे और चेहरे पर जर्रा बराबर भी परेशानी के आसार नजर नहीं आए, बल्कि एक उनकी रन बैठी हुई थी वहां पर, वो भी ओहदेदार थी। तो वो ऐसे करने लगी, जब इसने उठाया ना, यानी बदबू आ रही है। लाख लानत है तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने पर। कुरान पर पेशाब लगा हुआ है, उसकी कोई परवाह नहीं, और उसी की तरफ से बदबू आ रही है और वो अपना नाक मुंह चढ़ा रही है और हाथ मार रही है, क्या बदबू आ रही है। और मैंने देखा कि कुछ ने तो, काफी सारों ने तो इस कुरान की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। यानी जैसे बंदा बेपरवाह होता है, ये कौन सी कोई इज्जत की बात है या कौन सी ये जरूरी बात है जिसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। जो लोग अंग्रेज के, यहूदियों के कपूरे देखते रहते हैं, उन्होंने कुरान को देखना गवारा नहीं किया। जो इंग्लिश के आशिक हैं, उन्होंने कुरान को देखना गवारा नहीं किया। ये वही बात है कि मैंने अपने गुनाहगार कानों से काफी अरसा पहले बिहारी के एक सफर में गाड़ी में जब तबलीग की, तो एक लड़का स्कूली उठकर खड़ा हुआ। उसके मुंह से जो बात मैंने सुनी थी वो बकवास, वो क्या थी? जब मैं अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहा था तो वो उस वक्त बुश का दौर था। तो वो लड़का उठकर खड़ा हो गया, स्कूली 10-12 साल का लड़का होगा। मुझे कहने लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें क्या दिया है? हमें तो जो कुछ दिया है बुश ने दिया है। ईमान से कहता हूं पूरी गाड़ी से एक शख्स नहीं था जो उस काफिर के मुंह पर थप्पड़ मारता। एक शख्स नहीं था जो उस कुत्ते के मुंह में टट्टी देता, जूता देता कि बेगैरत काफिर का बच्चा ये क्या कह रहा है। सारे के सारे हरामजादे खामोश होकर बैठे रहे। मेरे साथ लड़ने वाले थे, उसके खिलाफ को लड़ने वाला नहीं था। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रिजविया में ऐसे तो नहीं लिखा, फरमाया इस दौर में सबसे घटिया इज्जत अल्लाह रसूल की समझी जाती है। बताएं इतना बड़ा इमाम अहले सुन्नत क्यों लिख रहा है? ऐसे ही वाकयात उसकी दलील है, उसके शाहिद है। बताओ इतना बड़ी गुस्ताखी मुंह से निकल रही है, जो कायनात में किताबों में लिखना तो बड़ी दूर की बात है, जो किसी मुसलमान के मुंह से नहीं निकल सकती, मुसलमान के कान ने कभी नहीं सुनी, वो बकवास निकल रही है कि जी ये तो नापाक अगर हो चुका है तो पहले से नापाक तो है, अब उसको पाक करने के लिए नापाक और डाल दो। कुरान की बात कर रहा है। आप एक वहां पर बैठा हुआ था, तो वो मेरे साथ मुखातिब हो गया। हम पूछते हैं ये बताएं चिश्ती साहब, ये जो कागज बाहर से आता है उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये बात मैंने उठाई थी कि रिसाइकलिंग फैक्ट्रियों में दोबारा जो उसको बनाया जाता है, तो रिसाइकलिंग के 3 नुक्स और 3 गुस्ताखियां, 3 ऐब हैं।
پہلا یہ ہے کہ کم از کم مشکوک قسم کا کیمیکل آتا ہے باہر سے، وہ استعمال کیا جاتا ہے ریسائکلنگ میں. اور قرآن کے لیے ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس کا پاک ہونا یقینی ہو. دوسرا میں نے کہا جو غسالہ اور دھون ہوتا ہے اس کو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، وہ گندے نالوں میں جاتا ہے. اور میں نے حوالہ دیا اکاڑا سے دیپال پر روڈ پر ایک فیکٹری ہے جس کو میں نے خود معائنہ کیا، جا کر دیکھا جب مجھے دوستوں نے بتایا کہ ایسے ہوتا ہے. واقعتاً وہ ملگدہ کے علاقے کے جو ہے نا گندا نالا، اس میں جا رہا ہے وہ پانی. قرآن کا غسالہ، قرآن کا دھون گندے نالے میں. ارے دم کیا جاتا ہے تو پینا اگلے فرض سمجھتے ہیں یار، اس کی بے ادبی نہیں کرتے جس پر پھونک مارا جائے. یہ کیا لعنت ہے؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں فقہا، جو کوڑا کرکٹ مسجد کا جھاڑو کے ساتھ جمع ہوتا ہے اس کو عام کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا جائز نہیں ہے، یعنی بے ادبی ہے، صحیح نہیں ہے، بے ادبی ہے. تو میرے دوستو، تیسرا نقص میں نے کہا، تیسرا یہ ہے کہ اس سے جو مواد حاصل ہوتا ہے تحریر قرآن کی ختم کرنے کے بعد، جو مواد حاصل ہوتا ہے اس سے پھر یہ ٹشو وغیرہ مقام امتحان میں، ہاں موٹی کے ساتھ، مقام امتحان میں استعمال ہونے والی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور مقام امتحان میں ایسی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں. ہمارے فقہا فرماتے ہیں جو مسجد کا ٹوٹا پھوٹا ملبہ سامان ہے وہ کسی بے ادبی کی جگہ پر نہیں لگ سکتا، جیسے لیٹرین وغیرہ. یہ تو قرآن کا، اس سے ٹشو بنائے جاتے ہیں، ٹشو پیشاب میں استعمال ہوتا ہے، ٹشو کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، گتے بنتے ہیں، جوتے رکھے جاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. یہ بات جو میں نے ان کو کی ہوئی تھی، تو اب وہ جو بیٹھا ہوا تھا انگریزوں کا خوش آمدی، اس نے فوراً کہا چشتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو قرآن پاک حدیث پاک کے جو ورقے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، کون سے کیمیکل سے بنتے ہیں. مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ یورپ سے آتے ہیں، تو یورپ والے کیمیکل استعمال کرتے ہیں تو وہی مشکوک کم از کم ہوگا. میں نے اس کو کہا اس کو کہتے ہیں بنا فاسد علی الفاسد. اگر مشکوک کیمیکل کے ساتھ بننے والے کاغذ کو تم منگوا رہے ہو انگریزوں سے تو یہ تمہاری غلامی کی نحوست ہے، مجھے کیوں عذر پیش کر رہے ہو؟ یہ تمہاری غلامی اور ذلت کی نشانی ہے، نحوست ہے کہ تمہاری حکومتیں ورقہ بنانے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور وہ بھی قرآن کے لیے. اور بحمد اللہ تعالیٰ نبی پاک کے دور میں یہ پتھروں پر لکھا جاتا تھا، چھڑیوں پر لکھا جاتا تھا، چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، بانس کے چھلکے پر لکھا جاتا تھا، چوڑی لکڑیوں پھٹیوں پر لکھا جاتا تھا، اور جب کوئی پاکیزہ کاغذ ملتا تھا تو اس پر لکھا جاتا تھا. تم لوگ جانتے ہو مسلمانوں، یورپ والے وہی ہیں جو ہمارے رسول سے ضد رکھتے ہیں، جو ہمارے قرآن سے ضد رکھتے ہیں، اس کو نالیوں میں جان بوجھ کر پھینکتے ہیں. رسول اکرم کی گستاخی یورپ کی تاریخ ہے، مسلسل تاریخ ہے. آپ کے پاکستان میں میں نے نہیں دیکھا 40 سال سے کوئی ایک سال گزرا ہو جس میں اللہ کی گستاخی، رسول اللہ کی گستاخی، قرآن کی گستاخی، اسلام کی گستاخی، ہاں جی، اور بزرگوں کی گستاخی نہ ہوتی ہو. میں نے 40 سال میں ایک سال خالی نہیں دیکھا. اگر ہے کوئی اس کے خلاف بکواس کرنے والا میرے ساتھ بیٹھے، میں ثابت کرتا ہوں. یہ وہی لوگ ہیں جن کا خدا رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہے، قرآن کے ساتھ، تو یہ قرآن کو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا یہ تمہاری غلامی کی نحوست ہے، یہ بنا فاسد الفاسد ہے، مجھے نہ بتاؤ. یہ تو ماں مر گئی، اس کی چپ ہو گیا. میں نے پھر یہ تحریر اپنی پیش کی جس میں میں نے اس بات پر شیعہ، سنی، وہابی، سب کا، تمام فقہ کا، ائمہ کا، بزرگان دین کا اجماع اور اتفاق ثابت کیا کہ ضرورت شرعی کے تحت قرآن مجید کو نظر آتش کرنا درست ہے. تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، شیعوں کی کتابیں، سب کی کتابوں سے یہ میں نے ثابت کیا ہے.
یہ چیئرمین قرآن بورڈ کو بھیجا, اس کے پاس پڑا ہوا تھا. اس نے کہا میں پڑھ تو نہیں سکا, لیکن جو باتیں میری وہ سن چکا تھا. اس نے کہا ان کے میرے متعلق ان کے دلائل بہت قوی ہیں. یہ لفظ تھے, سلطانی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں, دوسروں کو اندر نہیں جانے دیا تھا. سلطانی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. اس نے کہا دلائل ان کے قوی ہیں, ہمیں موقع دیں, ہم دوسرے اجلاس میں ادھر ادھر رائے لیں گے, فلان کریں گے. لیکن ایمان سے کہتا ہوں کسی ایک نے بھی اتنا بڑی گستاخی کرنے والے کو ملامت نہیں کی. تو یہ کیا ہے؟ قرآن بورڈ اور قرآن کی گستاخی. کیوں نہ ہو, قرآن بورڈ میں سے جتنے عہدیدار ہیں ان میں سے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ سب سے بڑی قرآن کی یہی توہین ہے کہ انگریز کا قانون چل رہا ہے خدا کے قرآن کے مقابلے میں. سب سے بڑی تو یہ توہین ہے. کسی نے نہیں یہ کہا, نہ کہنا ہے. اگر کہے گا تو بورڈ میں نہیں رہے گا, میں پہلے پیشگی کہہ رہا ہوں. ایسے لوگوں سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ عمر دراز وہاں انچارج ہے. پچھلے اجلاس میں صاف انہوں نے کہا ری سائیکلنگ کی حکومت کی طرف سے سخت پابندی ہے. میرے پاس ریکارڈنگ محفوظ ہے کیونکہ وہ ریکارڈنگ میں نے کروائی تھی. تو اس میں انہوں نے صاف کہا ری سائیکلنگ پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے. اگر کہیں کوئی فیکٹری کر رہی ہے کام تو ہمیں بتانا, ہم اس کو گرفتار کروائیں گے, کاروائی ہوگی اس کے خلاف, قانونی کاروائی ہوگی. اور ادھر سارے کہے تھے ری سائیکلنگ کرو, ری سائیکلنگ کریں, ری سائیکلنگ کریں. ری سائیکلنگ کے لیے ناپاک کیمیکل بھی لینا پڑتا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. ناپاک کیمیکل کے ساتھ قرآن کو دھو دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. بتائیں. میں نے پھر وہیں کہا, میں نے کہا یار تم تو پچھلے اجلاس میں تو تم نے یہ کہا تھا, اب یہ کہہ رہے ہو. تو عمر دراز انچارج نے کہا نہیں جی ہم نے تو ایسی بات نہیں کی تھی. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, میرے پاس تو ریکارڈنگ ہے ساری تیری تمہاری. پھر خاموش ہو گیا. یہ انچارج ہے ان کا. قرآن مجید کی میں کہہ رہا ہوں کہ ساری لعنت ان لوگوں پر ہے جو قرآن مجید کو اس حال میں رکھنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کا شرعی تحفظ نہ کرنا, شرعی طریقے سے حفاظت نہ کرنا, ان کو پلیدی سے فوراً جو ہے وہ دور کرنے کی نہ سوچنا. ان کو اسی طرح رکھو. ہم اپنا ملعون کو قانون بنائیں گے, ملعون کو نحوست سامنے لائیں گے جب تک یہ اسی طرح پڑا رہے اور یہ توہین ہمیشہ کی ہوتی رہے, ہمیشہ کی گستاخی ہوتی رہے. میں نے تو کئی بار کہا, میں نے تو صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا, میں نے کہا اللہ یا ان لوگوں کو غرق کر, ہماری مدد فرما, پھر اٹھاؤں گا. جب تک تو نہیں کرے گا میں نیچے سے کاغذ نہیں اٹھاؤں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ وہی بات ہے جو حضرت عبد المطلب نے ابرہ بادشاہ جس نے حملہ کیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پر, اس کو کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اونٹ دے دے, یہ کعبہ جانے اور اس کا خدا جانے. میں یہی کہوں گا یہ ہمارے درویش اور ساتھی یہ ان کے ظلم سے بچ جائیں. یہ قرآن جانے اور قرآن کا بولنے والا خدا جانے اور یہ لعنتی جانے. یہ مختصر رویداد, مختصر حقیقت حال, قرآن بورڈ کی بدترین گستاخی, اتنا بڑے کفر پر سب کی خاموشی, یہ آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. میں نے اپنا